السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ اس وقت میں امتیاز نقوی آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ جیسے کہ آپ نے گفتگو سنی نثار نقوی صاحب جو تجزیہ پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، بہترین انداز میں خوبصورت الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے، جو جنہوں نے ٹی وی ابھی آن کی ہے ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے اس وقت دنیا بھر میں شیعان حیدر قرار کے خلاف ہو رہی ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ابھی نقوی صاحب نے بھی اس سے پہلے بھی ہم نے یہ خبر سنی تھی، نقوی صاحب نے گلاسگو سے بھی یہ بتایا ہے کہ خط جو ہے وہ آیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ داعش جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے انٹرو میں عرض کیا تھا کہ یہ داعش یا یہ طالبان یا یہ القاعدہ یا جنگوی یا سپہ صحابہ، یہ ایک ہی نام کے یہ سب جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ یہ کبھی نام بدل کر چہرے وہی ہیں درپردہ، لیکن کبھی نام جو ہے وہ داعش رکھ لیتے ہیں، کبھی لشکر جنگوی رکھتے ہیں، کبھی سپہ صحابہ رکھتے ہیں، کبھی طالبان رکھتے ہیں، کبھی القاعدہ رکھتے ہیں، کبھی جند اللہ رکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، اصل میں دہشت گرد ہیں۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ نقوی صاحب نے کہا ہے کہ اب داعش جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو چکی ہے، تو پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے ہی خود کفیل ہے، ان کے پاس اتنے دہشت گرد موجود ہیں، وہ تو دنیا بھر میں جا کے دہشت گردی میں حصہ لیتے ہیں، یہاں سے وہ بھیجتے ہیں۔ اور وہ دیکھیں کہ سیریا میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے، یہ پاکستان سے ہمارے جو دہشت گرد ہیں یہ وہاں جاتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے دہشت گردوں کی، ہمارے پاس آلریڈی جو ہے پاکستان خود کفیل ہے دہشت گردی میں، لہٰذا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ باہر سے کوئی اور لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور دہشت گردی کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ نقوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے۔ جی نقوی صاحب، اگر اس وقت فوج جو ہے پہلے سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر رہی ہے، اور بے شمار دہشت گردوں کو جو فنار جہنم بھی کر چکی ہے، اور ان کی لیڈرشپ جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ تو آلریڈی ایسے جو افغانستان میں وہ پناہ لے چکے ہیں، وہاں سے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ سنبھالتے ہیں، دہشت گردی وہاں سے ساری چلا رہے ہیں۔ یہ داعش کا جو سلسلہ ہے یہ کہاں تک اس کی کیا سمجھتے کہ اس کو کس طرح سے نپٹیں گے؟ یہ اگر وہی لوگ اگر نام بدل کر نئے لیبل کے ساتھ، نئے نام کے ساتھ اگر پاکستان میں یہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کا آغاز کرتے ہیں، تو فوج یا لا انفورسمنٹ ایجنسی ان سے کس طرح سے نپٹے گی؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے نقوی صاحب کہ پاکستان میں باہر سے دہشت گردوں کا جانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہاں اندر بہت زیادہ موجود ہیں۔ صحیح۔ فوج ابھی جو ضرب عضب کا آپریشن شروع کیا ہوا ہے فوج نے، وہ نہ سارے مارے گئے ہیں اور نہ سارے گرفتار ہوئے ہیں۔ وہ وقتی پہاڑوں میں کچھ افغانستان میں چلے گئے ہیں، اور کچھ جو ہے اب وہ تحریک طالبان کے بھی دیکھیں، انہوں نے ایک ٹیکٹکس کھیلی تھی پچھلے دنوں کہ جی ہم جو ہے وہ پنجاب کی جانب سے جی کہ ہم اب جو ہے وہ دہشت گردی نہیں کریں گے، ہم اب ہم تبلیغ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک منظم سازش اور منظم جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے گوریلا وار لڑنے کا۔ تو گوریلا وار لڑنے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ گوریلو سے لڑیں، آپ گوریلوں کے وہ ہائیڈ آؤٹس جنہیں بولتے ہیں نا، جہاں وہ پناہ لیتے ہیں، اور ان کے ہمدردوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے جب نپٹیں گے، ٹھیک ہے، قانون بن جانا چاہیے جس طرح انڈیا نے ٹاڈا کے قانون بنائے۔ ٹھیک ہے، ٹاڈا کا قانون انڈیا نے اس وقت بنایا تھا جب تحریک آزادی جموں کشمیر میں شروع ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، فریڈم موومنٹ جب وہاں چلی تو انڈیا نے ایک اسپیشل قانون بنایا جسے ٹاڈا بولتے ہیں۔ تو اس طرح کے قانون ہوں، جو آدمی ان کی حمایت میں بولے یا ایجنسیز کو گورنمنٹ کو پتہ ہے۔ دیکھیں یہ جب مذاکرات ہوئے تو یہ کھل کے سامنے آ گئی نا بات کون کون ان کے ساتھ ہے۔ لیکن نقوی صاحب قانون کون بنائے؟ کیونکہ حکومت تو خود ان کے ہاں حمایتی ہے۔ اس لیے میں ایک بات کر رہا ہوں، جو بھی آئے
اگر حکومت ان کی خود حمایتی ہے تو حکومت کو بھی اس کا جواب دینا ہوگا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے پاکستان میں جو ہے لوگوں کی تقدیر کے ساتھ کھیلا جائے, اور کبھی نہ کبھی ظلم کے ساتھ کبھی حکومتیں باقی نہیں رہتی. میرے مولا نے فرمایا تھا کفر کے ساتھ تو حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ حکومت کبھی قائم نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے کبھی نہ کبھی ان کو جواب دینا پڑے گا. اور قانون یہ جب تک نہ بنے اس چیز کا کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو رابطے رکھے گا, جو ان کو پناہ دے گا, جو ان کو شیلٹر دے گا, اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ایک دہشت گرد کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو دہشت گرد تصور کیا جائے. تب تک یہ لوگ مرتے رہیں گے, دہشت گردی ہوتی رہے گی. 60 آدمی 100 آدمی مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, کلیسوں میں, چرچوں میں پاکستان میں لوگ مرتے رہیں گے, بسوں سے اتار کر. جی, تو جب تک یہ پاکستان میں کیا ہے, صرف قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, قانون کی رٹ نہیں ہے. جب دہشت گرد اور ان کے حامی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جلسے کرتے ہیں, فوٹو لگاتے ہیں, جلسوں میں شریک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, عدالتیں بھی راہ کر دیتی ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اللہ کا کوئی نظام آئے گا تو ظلم کا نظام نہیں چلے گا, یہ ہمیں پتہ ہے. اور ایک دن جو ہے وہ ایک نظام آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اگر کوئی نہ آیا اس دنیا میں تو مہدی دوران تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ. جیسا نقوی صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا. اب ہمیں من اصل قوم ایک ہونا پڑے گا, شیعہ سنی نہیں, بلکہ بحیثیت انسان. انسان دہشت گرد نہیں ہوتا, انسان درندہ نہیں ہوتا, انسان انسانوں کے لیے پناہ گاہ ہوتا ہے. انسان انسانوں کے لیے پیس, محبت اور امن کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. جب انسان ایک نہیں ہوں گے پاکستانی معاشرے کے اندر, ٹھیک ہے, تب تک اس کا مقابلہ ناممکن ہے. اور آج میں نے پریس ٹی وی میں ایک خبر پڑھی تھی کہ CIA نے ایران کو وارن کیا ہے کہ ایران میں ایک بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ CIA نے جو ہے وہ ڈسکلوز کیا اپنی انفارمیشن, اور ایران کو کہا ہے کہ ایران میں ایک دہشت گردی کا بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے. اب جو ایک ورلڈ آرڈر ہے, نیو ورلڈ آرڈر ہے, آپ جانتے ہیں کوئی 10-12 سال پہلے مارز وجود میں آیا تھا جارج بش کے دور میں, اب اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. اس وقت مسلمانوں کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر مسلمان ہوش میں نہیں آئیں گے, متحد نہیں ہوں گے, پھر بھی ان لوگوں کی غلامی کرتے رہیں گے, اپنی پالیسیاں نہیں بنائیں گے, اپنی فوج کو مضبوط نہیں کریں گے, اپنے ملک سے ان دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں کریں گے. دہشت گرد جو ہے وہ ان لوگوں کی ان سامراجی طاقتوں کے بلا تنخواہ جو ہے وہ سپاہی ہیں. تنخواہ بھی لیتے ہیں لیکن جملہ مشہور ہے کہ بلا تنخواہ, بغیر ان کے لیے ان کو کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا, کوئی خاص فوج تیار نہیں کرنی پڑتی. تو اس لیے اپنے ملک سے جہاں جہاں بھی ہیں, آپ دیکھیں شام کے حالات کیا ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, 4-5 سالوں میں اس کو انہوں نے کیا کر دیا. اچھا, بحرین کے اندر دیکھیں اس کا نام ہی نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کشمیر کے اندر دیکھیں آپ وہاں کیا ہو رہا ہے. اچھا, لیبیا میں کیا ہوا, اب دوبارہ حالات خراب ہیں, ٹھیک. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں فلسطین اور یمن میں دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. فلسطین کا تو نام ہی کوئی نہیں لیتا, بلکہ اس کے ساتھ اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, ورنہ یہ ایک پہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے. اس کو تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایران اس کی مدد کرتا ہے لہذا وہ شیعہ ہیں, ہم اس کی مدد نہیں کرتے. ظلم دیکھیں اور قیامت کی نشانیاں دیکھیں. بھائی جس کی شیعہ جس مظلوم کی مدد کریں گے, شیعہ ملک جس مظلوم کی مدد کرے گا اس کی دوسرے نہیں کریں گے. کیا اللہ اس بارے میں ان سے سوال نہیں کرے گا محشر میں کہ مظلوم کو دیکھو, تم مدد کرنے والے کو مت دیکھو. اگر مظلوم کی کوئی مدد کوئی کافر بھی کرے تو ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اپنی مدد کرنی چاہیے, ہمیں اپنا حصہ جو ہے اس میں ڈالنا چاہیے. لیکن دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ظلم کس طرح سے, بربریت, دہشت گردی جو وہ کیسے آگے بڑھ رہی ہے. جو ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے اور مظلوم کو جو ہے اور مارا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ایجپٹ دیکھیں, جب فلسطینیوں کو مار پڑتی ہے وہ بارڈر بھی بند کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو آخر انشاءاللہ تعالی وہ لوگ سرخرو ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اور اس کے نظام کے لیے لڑتے ہیں, اور ایک دن جو ہے وہ اللہ کے سامنے بڑے بہترین انداز میں انشاءاللہ تعالی پیش ہوں گے. جو شہداء ہیں وہ ان لوگوں سے, یہ جو اب مسلمانوں کے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں تخت پر, ٹھیک ہے, جن کا راج ہے, ان سے محشر کے میدان میں وہ شہید جو ہے, عورتیں, بچے اور مرد, بوڑھے, جوان, سارے سوال کریں گے کہ آپ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں مارا جا رہا تھا,
ہماری عزتیں تار تار کی جا رہی تھیں, ہمیں جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا, آپ کیوں نہیں بول رہے تھے؟ اچھا, میں نے جو سوال کیا تھا کہ داعش جو اگر پاکستان میں پائی جاتی ہے تو اس سے کس طرح سے نپٹا جائے گا. ابھی جو حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے واگا بارڈر پہ, جی وہاں پہ مکمل رینجرز اور فوج وہاں موجود ہوتی ہے اور ایک وہاں تقریب ہوتی ہے, اور اس تقریب میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا. تو کیا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے کہا کہ یہ ان کو وارننگ پہلے دی جا چکی تھی کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے. جب وارننگ بھی آ جاتی ہے, پتہ بھی ہوتا ہے, پھر بھی یہ لوگ محتاط کیوں نہیں رہتے؟ میں کچھ میں لاسٹ ایئر جو ہے وہ گیا عراق زیارات پہ, ٹھیک ہے. میرے ساتھ جو مولانا صاحب تھے جو مجھے وہاں پہ زیارات کروا رہے تھے, ظاہر ہے میں نہ عربی جانتا تھا نہ وہاں کا, پہلی بار گیا تھا سید الشہداء کی زیارت کے لیے اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارات کے لیے. تو انہوں نے اگر ہمیں یہ کہا جی کہ اگر فلائٹ کا ٹائم جو ہے وہ شام 7 بجے ہے تو ہمیں صبح 6 بجے گھر سے نکلنا پڑے گا. اچھا, حالانکہ ایئرپورٹ جو ہے وہ نجف ایئرپورٹ نجف سے آدھے گھنٹے کا, جہاں ہم تھے وہاں سے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا تھا. میں نے کہا بھائی آدھا گھنٹہ اس کا راستہ ہے, آپ 12 گھنٹے پہلے ہمیں کہتے ہیں, 3 گھنٹے پہلے جاتے ہیں فلائٹیں. انہوں نے کہا شاہ صاحب نہیں, آپ نہیں سمجھتے, یہ اتنی سیکیورٹی سخت ہے, ٹھیک, ایک پوائنٹ سے ہم اندر ہوں گے, یہ آپ کا سامان لے لیں گے, ٹھیک, سامان آپ کو کاؤنٹر پہ جا کے ملے گا, ڈیسک پہ. اچھا, اگر زیادہ ہوا کم ہوا پھر وہاں پہ آپ بات کریں گے. لہٰذا ایک پوائنٹ ہے, وہاں تک ہم اپنی گاڑی میں جائیں گے, وہاں سے آگے پھر ایئرپورٹ کی گاڑیوں اور ان کی ایجنسیوں کی گاڑیوں ہوں گی, ٹھیک ہے. اتنی سیکیورٹی ٹائٹ ہے. اور اسی طرح ہم گئے. اب پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہ ہر جگہ سے کھلا ہوا ہے, جہاں سے دہشت گرد آ جائے آسانی سے آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جب آپ آتے ہیں پلیٹ سے پنڈی جب آتے ہیں تو راستے میں جو چیک پوسٹ ہے, شناختی کارڈ جہاں چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں آپ کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو تو آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں. لیکن آپ وہاں سے اتر کے 100 گز پیچھے جا کے 100 گز اوپر جائیں, آگے آ کے پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں, پیدل آ کے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھتا. روڈ میں نہیں آ سکتے, لیکن عام زمین سے ویسے ادھر سے ہو کے پگ ڈنڈی سے ہو کے آپ 100 گز کا 100 قدم سے آپ جو ہے وہ کراس کر سکتے ہیں. یہ کوئی نظام نہیں ہے. جب تک نظام درست نہیں ہوگا, جب تک وہاں پہ ڈیٹیکٹر نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, خرچہ کریں نا آپ. جب لوگ مر جاتے ہیں, لوگ شہید ہو جاتے ہیں, تو ان کو 5-5 لاکھ 20-20 لاکھ 10-10 لاکھ جو اپنا چہیتا ہوتا ہے اس کو زیادہ دیتے ہیں. وہ بھی اعلان ہی کرتے ہیں, وہ بھی اعلان کرتے ہیں, ملتے نہیں ہیں ان کو. جی. تو پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی پہ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کرتے ہیں, وہی اربوں لگا کے ایسے ڈیٹیکٹر میٹل ڈیٹیکٹر لگا دیں, ٹھیک ہے, ایک ایسا سرویلنس سسٹم بنا دیں کہ جہاں سے بھی کوئی بندہ جاتا ہو سیکٹر وائز. آپ دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, انگلینڈ کے اندر جس بھی ٹاؤن میں چلے جائیں ہر قسم کی سہولت موجود ہے. آپ لیڈز میں جائیں, اس کے اپنے اسکول, اپنے یونیورسٹی, اپنے ہاسپٹل, اپنی پولیس اسٹیشن, یعنی ہر لحاظ سے وہاں پہ آپ کو ہر چیز ملے گی. بریڈ فورڈ میں آ جائیں, یہ ساری چیزیں وہاں بھی موجود ہیں, یونیورسٹی ہے, کالج ہیں, ہاسپٹل ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے ہاسپٹل ہیں, مطلب ایوری تھنگ ادھر ہے. روشنل آ جائیں, اس کے پاس اپنا ہے, ایلی فیکس والوں کے پاس اپنا ہے سارا کچھ. تو ان کا اپنا سرویلنس سسٹم بھی ہے. پھر بعد میں وہ جا کے نیشنل ڈیٹا سسٹم میں جا کے کنورٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح جب تک وہاں پہ ایک یہ بہترین قسم کا سسٹم, کیمرے ایک بار لگاتے ہیں پھر خراب ہو جاتے ہیں, کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, پیسے کھا جاتی ہے, سیریسنیس نہیں ہے, چونکہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کرپشن سامنے آ رہی ہے, کیا سامنے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. پہلے ہر انسان کو اپنی ہے, اپنے بچوں کی, اپنے بیٹوں کی, اپنے بھائیوں کی. جیسے وزیر اعظم صاحب اپنے بھائی کو لے کے جو ہے وہ چائنا چلے گئے, 3 اور وزیر اعلیٰ بھی تھے وہاں پہ, ٹھیک ہے. کسی کو جو ہے وہ گھاس تک نہیں ڈالی اور اپنے بھائی کو لے کے چلے گئے. وہاں پہ کیا کریں گے, وہاں پہ پاکستان کے لیے بھی قرضہ لیں گے اور اپنے بزنس کو بھی جو ہے پروموٹ کریں گے پاکستان کے خرچے پر. تو یہ جب تک یہ چیز ہم سے نہیں جائے گی تب تک نہ ہم ترقی کریں گے, نہ دہشت گردی رکے گی. آپ کا سوال تھا کہ اگر داعش پاکستان میں داخل ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا. فوج تو لڑے گی, فوج کے راستے میں جو بھی آئے گا, وہ انڈیا آ جائے تب بھی, اسرائیل آ جائے تب بھی,
दहशत गर्द दाइश आ जाए तब भी, लश्कर जंगवी आ जाए तब भी, जंदुल्ला आ जाए तब भी, फौज ने जो है वो अपना काम करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सोवियत यूनियन बड़ा मजबूत मुल्क था। एक वक्त में उसकी जो है वो दुनिया में एक वो कहते हैं कि तोती बोलती थी, ठीक है कि नहीं, एक उसकी पावर थी, फौज ज़माने की मजबूत तरीन फौज थी। लेकिन जब मईशत ख़त्म हो जाती है, जब लोग जो है खोखले हो जाते हैं, माशरा अखलाकी कदरें खो देता है, मुल्क के अंदर से आपकी वो ताकत जो है वो अखलाकी ताकत ख़त्म हो जाती है, इंसाफ ख़त्म हो जाता है, तो फिर फ़ौज अकेली कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, फ़ौज तो लड़ेगी, लेकिन हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारी अदलिया को, हमारे लोगों को जो है इस बारे में अपने अंदर का इंसान बेदार करना होगा। और सबसे पहले जब तक उनके लिए नरम गोशा रखने वाले लोगों के साथ एज ए दहशतगर्द ट्रीट नहीं किया जाएगा, आप जो है इसी तरह पाकिस्तान में मरते रहेंगे। जब आपको ये पता है जी कि हमला होने वाला है, ठीक है, तो फिर आप वेट किस चीज़ का करते हैं, इंतज़ार किस चीज़ का करते हैं? हमला हो जाए तो फिर दौड़े और इधर से एम्बुलेंस आए और इधर से एसपी साहब आए और इधर से डीपीओ साहब आए और गाड़ी के हूटर लगे हुए हों और पता चले जी कि यहाँ को कोई हुकूमत है। पहले उसको बंदोबस्त करें, जैसे मुहर्रम में बंदोबस्त किया गया। मैं ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अगर गवर्नमेंट सीरियस हो तो दहशतगर्दी ना रुके। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि ये तो फ़ौज और हुकूमत के मामलात हैं, ये जब जो दहशतगर्द हैं जब शियों को, जो निहत्ते शियों को निशाना बनाते हैं, तो हमारे जो तंजीमें हैं, हमारे जो उलमा हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी कोई इस तरह से अपनी सिक्योरिटी का कोई मुकम्मल जो है वो इंतजामात करने चाहिए? मैं इस दौरान पाकिस्तान गया हूँ और माशाल्लाह वहाँ पे हमारे नौजवान जो है अपनी सिक्योरिटी खुद भी करते हैं, ठीक है, और ठीक ठाक चेकिंग होती है, और उलमा भी जो है इस चीज़ पे करते हैं। जबकि नौजवान ये कहते हैं, हमारी कौम के अंदर से एक आवाज़ उठती है जी कि हमें इजाज़त दी जाए, हम भी मारे जाते हैं। वो कहते हैं अगर कातिल मिलता है। वालेकुम सलाम जी। मोहतरम निसार को मेरा सलाम कहिएगा, मैं सरफराज बोल रहा हूँ स्पेन से। निसार नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत है? ठीक ठाक खैरियत। सरफराज नकवी बोल रहा हूँ स्पेन से। जी जी जी, पहचान लिए आपको। मैं अदाद टीवी देख रहा था तो मैंने कहा चलो जनाब से सलाम ही कर लूँ। बड़े अरसे के बाद अदाद टीवी के जरिए सलाम दुआ हुई है। अच्छा, बस अचानक मैं अदाद टीवी लगाई तो मैंने देखा कि आप वो बात कर रहे थे उधर। अच्छा सरफराज साहब, कोई जो हमारा टॉपिक है इस पर कोई अपना तबसरा करना चाहेंगे? आप टीवी की वॉल्यूम कम कर दें। आप ये बताएं कि आप कोई तबसरा करना चाहेंगे जो दहशतगर्दी के? नहीं, सिर्फ नकवी साहब से बात करना चाह रहा था, इसलिए उन्हें सलाम देना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बात होती रहेगी जी। हमारा वक्त भी ख़त्म हो चुका है। आखिरी जो है 10 सेकंड में अगर आप अपना पैगाम दे दें। पूरे प्रोग्राम के दौरान जी मैं सिर्फ कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि उठो, मायूसियों की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। कि उठो, मायूसियों की ज़िंदगी से मौत बेहतर है, कि अब मर कर हयात जावेदा पाने का वक्त आया। ठीक है, अगर आप एक कोने में छुपे रहोगे तो फिर भी दहशतगर्द आपको मार देगा। अगर आप मैदान अमल में मारे जाओगे तो अल्लाह के यहाँ एक मकाम होगा। और इसका मेरा ये मतलब नहीं है कि सारी कौम उठे, डंडे उठाए और उठा के बाहर आ जाए, नहीं। पहले जिहाद अपनी ज़ात से शुरू करो, अपने नफ्स से शुरू करो। बोलो तो सच बोलो, खाओ तो हलाल खाओ, ठीक है, और कहो तो हक और सच कहो। बस यही पैगाम है मेरे मौला का। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये नाज़रीन बहुत वसी टॉपिक है, इस पर हम मज़ीद भी जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में मज़ीद जो है वो मौज़ूआत पर हम जो है रोशनी डालेंगे, बहस करेंगे। नकवी साहब जो है वो तज़किया पेश करेंगे। तो अभी चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, मुख्तसर सा टाइम होता है, बातें बहुत सारी होती हैं, तो इस मुख्तसर टाइम में जो कुछ भी हमसे हम गुफ्तगू कर सकते हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और ज़्यादा कॉल भी हम नहीं लेते क्योंकि हमारी मुख्तसर सा टाइम होता है, इसलिए हम माज़रत चाहते हैं। और अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।